إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 17 جولائی سن 2020 عیسوی اور 26 ذوالقعدہ 1441 ہجری کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکے کاروں میں سے ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا سرچشمہ ہے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا۔ مشرک باپ کا بیٹا موحد، بتوں کے آگے سر جھکانے والے کا لخت جگر، خدائے واحد کے آگے سربا سجود ہونے والا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنانے والے کا نور نظر، مورتیوں کا دشمن۔ سچ ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز ہیچ نہیں۔ وہ چاہے تو نبی کے گھر میں شیطان پیدا کر دے اور چاہے تو شیطان کے گھر میں نبی کو پیدا کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے مگر ان کا بیٹا بت پرست و مشرک تھا۔ آزر بت پرست
وہ بت ساز تھا، مگر اسی کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن وہ خدا پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا ہے، ان کو تراش خراش کرتا ہے، پھر بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ لوگ اسے خریدتے ہیں، ان مورتیوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان مورتیوں کو رب سمجھتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، انہیں ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ میرا باپ اور یہ سارے لوگ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ظاہر میں آنکھیں رکھتے ہوئے دل کی بینائی سے محروم ہیں، بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں، کان تو ہیں لیکن گوشہٹ سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، بظاہر عقل و شعور بھی ہے، مگر کتنے بے شعور ہیں کہ اپنے سے کمزور کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو رب سمجھتے ہیں، جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھی نہیں بھگا سکتے، سامنے رکھی ہوئی چیز کو کھا نہیں سکتے، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، کسی کی طرف قدم اٹھا کر چل نہیں سکتے۔ کہنے کہ ان بتوں کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، چہرہ مہرہ بھی ہے، بظاہر تو سبھی کچھ ہے، مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کے لیے حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں صرف ایک بے جان اور بے حیثیت پتھر ہے، جس کو عقل کے اندھوں اور شعور و فہم سے لابلد انسانوں نے اپنا رب تصور کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی بھول میں انسان مبتلا ہے، کتنی بڑی گمراہی میں غرق ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ربانی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں، ان کے آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہیں جو غفلت میں سرشار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو نصیحت کی اور انہیں بت پرستی چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی تلقین کی۔ قرآن عزیز میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کے جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کی تم لیے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ اے پیغمبر، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ مجسمے سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے باپ، مجھے علم کی ایسی روشنی مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملی، بس میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں
کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب تمہیں آ گھیرے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا نہ باپ آزر نے مانا نہ قوم نے، بلکہ سبھی ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آزر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی اور کہہ دیا کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام کیا، گھر سے نکل گئے اور جاتے جاتے باپ سے یہ بھی کہہ گئے کہ میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ممکن ہے تمہیں بخش دے۔ اب میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان تمام معبودوں کو بھی جنہیں تم رب العالمین کے سوا تم پوچھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کواکب پرست تھی، چاند تاروں کو بھی اپنا معبود سمجھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں سے بھی اپنا دامن چھڑایا اور معبود واحد سے اپنا رشتہ عبودیت جوڑا، لیکن اس کے لیے انداز اتنا عجیب و غریب اختیار کیا کہ چاند سورج اور ستاروں کے آگے سربا سجود ہونے والی قوم کی گمراہی کھل کر سامنے آ گئی۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ نہایت روشن و تابناک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ وقت مقررہ پر ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو ڈوب جائے اور اتنا مجبور ہو کہ وقت مقررہ سے ایک دو گھڑی بھی نہ ٹھہر سکے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاند چمکتا ہوا نظر آیا، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر کواکب کو ہی خدا ماننا ہے تو یہ چاند زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ تمام ستاروں کے مقابلے میں یہ زیادہ روشن ہے اور اپنی خلق روشنی سے سارے جہان کو منور کیے ہوئے ہیں۔ مگر جب سحر قریب آئی تو چاند بھی دھندلا پڑ جانے لگا اور جب اجالا ہوا تو اس کی بھی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب دن نکل چکا تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ سورج جو چاند سے بھی زیادہ کائنات عالم کے لیے روشنی کا منبع و مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر دن بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اور شام کے سائے قریب آ رہے تھے۔ شب دیجور آ پہنچی، سورج بھی اپنا منہ چھپا کر مغرب میں روپوش ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجبور و بےکس چاند، تارے اور سورج رب نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم میں ان تمام سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی بنانے والی ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو، معبودان باطل کو لاچار و بے بس ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع ہاتھ آیا، اور وہ تھا قوم کے میلے کا دن۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی میلے میں چلیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی گمراہی سے اپنی افسردگی اور رنج و ملال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انی سقیم، میں کچھ بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر پوری قوم میلے میں چلی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کلہاڑی ہاتھ میں لی اور قوم کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے چڑھاوے کھانے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں بتوں کو خطاب کر کے فرمایا، یہ سب موجود ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر بڑے بت کو چھوڑ کر سبھی کو توڑ ڈالا، بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے آئے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، پس ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے کا یہ حال دیکھا تو برہم ہوئے اور تحقیق شروع کی، یہ کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کی ہی حرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان سے سوال کیا گیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس وقت یہ سوال ہو رہا تھا، قوم کا ایک مجمع کثیر موجود تھا، کاہن، مذہبی پیشوا اور سرداران قوم بھی کھڑے تھے، اور سب کے کان حضرت ابراہیم کے جواب کی طرف لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کو بے حیثیت اور بے وقار ثابت کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ آج سبھی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ مٹی اور پتھر کے معبود کتنے بے جان، کتنے کمزور اور کتنے لاچار وہ بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، پس اگر یہ بت بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واردار نشانہ موقع دیکھ کر کے لگ چکا تھا، وہ بتوں سے کیا پوچھتے، بڑا بت بھی بولتے ہیں۔ سب کو شرمسار اور نادم ہونا پڑا۔ مذہبی پیشواؤں اور کاہنوں کا برا حال تھا، ان کی بڑی ذلت و رسوائی ہو رہی تھی کہ جن بتوں کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور ساری قوم کو جن کے آگے سرنگو ہونے پر مجبور کرتے تھے، وہ اتنے بے حیثیت اور بے وقار نکلے کہ اپنی حفاظت بھی نہ کر پائے اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا۔ ٹوٹے ہوئے بت کیا بتاتے، بڑا بت جو محفوظ تھا وہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ گویا بتوں کی عاجزی و درماندگی کا اعتراف خود ان کے پرستاروں اور پجاریوں نے کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت قائم ہو چکی تھی کہ یہ بت جب بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو نفع نقصان کی طاقت کیا رکھیں گے۔ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کی ربوبیت اور قدرت و حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا پس تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم خدا کے چھوڑ کر پوجتے ہو۔ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ لیکن وہ قوم جو عقل و ہوش کو معبودان باطل کے پاس رحم رکھ چکی ہو، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو، جس کے پاس بصارت تو ہو مگر دل بصیرت سے عاری ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روشن دلیل کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ چنانچہ سب لوگ اعتراف و اقرار کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دشمن ہو گئے اور کہنے لگ گئے کہ اگر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے تو اس مجرم کو سخت سزا دو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا دو
تاکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا قصہ بھی تمام ہو جائے۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گئی، جو خدائی کا دعوے دار تھا اور ساری رعایا سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی تبلیغ کرتا رہا اور اس کی دعوتی سرگرمیاں یوں ہی جاری رہیں تو میری بادشاہت، وہ اقتدار، میرا جاہ و جلال، میری ربوبیت اللہ رب العالمین، میری ربوبیت و خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم باپ دادا کے دین کی کیوں مخالفت کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں خدا واحد کا پرستار ہوں، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات اور سارا نظام عالم اسی کے قبضے و تصرف میں ہے۔ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی انسان یا مٹی اور پتھر کا خدا نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھی راہ پر ہوں، تم لوگ غلط راہ پر ہو۔ میں صحیح راہ کو چھوڑ کر باپ دادا کا خود ساختہ بنایا ہوا دین نہیں اختیار کر سکتا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا تیرے خدا میں کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے۔ موت و حیات کے مفہوم سے ناآشنا اور نابلد نمرود کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس کے بعد 2 قیدیوں کو بلایا جو بے قصور تھا۔ اس کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کے گردن اڑا دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی، بے قصور قتل کر دیا گیا، اور دوسرے شخص کے متعلق جو واجب القتل مجرم تھا، حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو، میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ موت و حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی جان بخش دینے کا نام موت و حیات عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ موت و حیات کا مالک ہونے کا نام موت و حیات عطا کرنا ہے۔ جس کے قبضے قدرت میں ہست کو نیست کرنا اور نیست کو ہست کرنا ہو، وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ نمرود یا تو بات کو سمجھتا نہ تھا یا قوم کو مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل لانی چاہیے جس سے آسانی سے زیر ہو جائے اور کوئی جواب نہ بن پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پس اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھلا۔ پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل و براہین کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ راہ مستقیم پر گامزن نہ ہوئے، بلکہ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تجویز کی، اور وہ تھی آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا۔ چنانچہ ایک مخصوص مقام پر کئی روز تک مسلسل آگ دہکائی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیا۔ نمرود اور ساری قوم مطمئن تھی کہ اب ابراہیم بچ کر نہیں جا سکتا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہ ہوا۔ دہکتی ہوئی آگ، لپکتے ہوئے شعلے اللہ کے حکم سے گلے گلدار بن گئے۔ جس اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی نے اس آگ کی صلاحیت کو بے اثر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردم و سلامہ بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سرد اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم، مامون و محفوظ آگ کے شعلوں سے ہوتے ہوئے نرگ عادہ سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا نیا میدان تلاش کیا
اور ایسے لوگوں کی طرف چلے جو حق بات سننے والے اور حق پر ایمان لانے والے ہوں۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں شروع سے آخر تک ابتلا و آزمائش کے دور سے بھری ہوئی ملے گی۔ باپ آزر کا دشمن بن جانا، قوم کا عداوت پر کمر بستہ ہو جانا، نمرود کا حضرت ابراہیم کے آگ کے شعلوں میں ڈلوا دینا، پھر سب سے مایوس ہو کر وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دینا، یہ ساری باتیں ابتلا و آزمائش نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ، یہ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میرے بھائیوں، جو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی عبرت اور نصیحت لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی سنت کو ہمیں بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔